السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کے تعارف کا یہ سلسلہ ہے اور اس سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس میں ہم تعارف کرا رہے ہیں موسوعۃ علماء دیوبند، مولانا محمد عارف جمیل القاسمی المبارک فوری، جو دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تقریباً 1150 دیوبند سے وابستہ شخصیات کا اس میں تعارف کرایا گیا ہے، اور جس طرح سے اس کا نام ہے موسوعۃ علماء دیوبند، دیوبند سے وابستہ جو علماء ہیں ان کے تعارف پہ مشتمل یہ ایک ضخیم کتاب ہے۔ ضخیم اس معنی میں کہ تقریباً 1150 شخصیات کا تعارف ہے، اور پیجز بھی اس کے کافی ہیں، یعنی تقریباً 600 پیجز کی یہ کتاب ہے۔ اور وابستہ جب ہم کہتے ہیں دیوبند سے وابستہ، تو کیونکہ مصنف کے خود الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بین یدی الکتاب میں انہوں نے کہا وَهَذَا الْكِتَابُ مُحَاوَلَةٌ مُتَوَاضِعَةٌ لِلتَّعْرِيفِ بِهَؤُلَاءِ الْأَعْلَامِ الَّذِينَ نَذَرُوا نُفُوسَهُمْ وَحَيَاتَهُمْ لِلْخَدَمَاتِ الدِّينِيَّةِ وَالِاجْتِماعِيَّةِ مُرَكِّزًا عَلَى خِرِيجِي 3 مؤسسات تعليمية أهلية أقدم نشأة وتأسيسا، قائمة على التبرعات الشعبية، جامعة دار العلوم دیوبند وهي أقدمها وأعرقها، ثم مظاهر جامعة مظاہر علوم سہارنپور، اور پھر ہے ثم الجامعۃ القاسمیہ شاہی مراد آباد۔ تو یہ ان 3 اداروں سے پڑھے ہوئے جو لوگ اور جو علماء گزرے ہیں، تو سب کا تو تعارف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مصنف نے کہ سب کا، یعنی ہر پڑھے ہوئے کا تو نہیں تعارف کرا سکتے، ہر وابستہ کا تو نہیں تعارف کرا سکتے، کیونکہ وہ پھر ایسی لمبی لسٹ ہوگی جس کو شمار میں نہیں لایا جا سکے گا، آسان نہیں ہوگا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ پھر وہ ایک اکیڈمی ہی اس کام کو کر سکتی ہے، ایک ٹیم پوری اس کام کو کر سکتی ہے۔ الا لجنۃ علمیۃ مکونہ من رجال مؤہلین اکفا بعدد لا بأس بہ، یعنی ایک بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے تو اس کام کو کر سکیں گے۔ تو یہ اکیلے کا کام نہیں ہے، لیکن انہوں نے تقریباً 1150 ایسی شخصیات کا تعارف پیش کیا ہے جو ان اداروں سے وابستہ رہی ہیں۔ اس کتاب کے ایک منہج پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے میں مصنف کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں، اور دیکھیے انہوں نے کہا کہ فہرست جمیع الاعلام المترجم لهم في الكتاب حسب حروف المعجم وحسب النسبة المعروفة للعلم أيضا تيسيرا على القارئ في الوصول إلى مكان الترجمة۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ظاہر ہے، یعنی حروف تہجی یا حروف معجم کے لحاظ سے تو ناموں کو ترتیب دیا ہے، جیسے الف سے جو نام آئیں گے ان کو شروع میں رکھا ہے، لیکن ٹائٹل میں نسبت ڈالی ہے۔ مثال کے طور پہ مولانا قاسم نانوتوی کا تعارف آپ کے سامنے ہے، النانوتوی اوپر لکھا ہے اور پھر بات شروع کی ہے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے پوری کتاب میں یہی ترتیب رکھی ہے کہ اوپر ٹائٹل کے طور پہ کنیت رہے گی، لیکن جو ترتیب کا لحاظ ہے وہ نام سے ہے، نام کے پہلے حرف سے۔ یہ کتاب کہیں نہ کہیں الاعلام للزرکلی کی یاد دلائے گی، جن لوگوں نے الاعلام یا تراجم کی دیگر کتابیں دیکھی ہیں۔ ظاہر ہے تراجم کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ اسی انداز پہ ہوتی ہیں، تو یہ کتاب الاعلام کی یاد دہانی کراتی ہے۔ مصنف حروف تہجی کی ترتیب پہ الف با تا ثا، اس ترتیب پہ ایک کے بعد دیگرے تعارف کراتے چلے جاتے ہیں، اور تقریباً جس طرح میں نے کہا 1150 شخصیات کا تعارف ہے۔ اور پھر تعارف کے بعد آخر میں مصنف نے خود اپنا تعارف رکھا ہے، لیکن وہ اس انداز کا نہیں ہے جس طرح پیچھے علماء کا تعارف ہے، بلکہ المؤلف فی سطور کے عنوان سے وہ ایک الگ، جس طرح کتاب مکمل ہونے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات کتابوں میں ہوتا ہے، تو اس طرح کا مصنف کا تعارف ہے۔ محمد عارف بن جمیل احمد، عارف جمیل اس طرح پورا نام ہوتا ہے، الجنسیہ ہندی، اس طرح سے پوری ترتیب ہے۔ المؤہلات العلمیہ، مصنف خود کافی قابل اور عربی میں اچھی گرفت رکھتے ہیں۔ الدائی کے مساعد تحریر مجلۃ الدائی شہریہ صادرہ عن الجامعہ، تو نائب مدیر ہیں، اور استاد اللغۃ العربیہ والفقہ الاسلامی فی الجامعۃ الاسلامیہ
حائز على شهادة العلوم العالي في تعليم اللغة العربية من قسم إعداد المعلمين بمعهد اللغة العربية بجامعة الملك سعود بالرياض المملكة العربية السعودية. اور حائز على شهادة التفوق والنبوغ الدراسي لعام 1415 الهجري من للهجرة من قبل صاحب السمو امیر منطقة المدینہ المنورہ. اور یہاں مصنف نے اپنے تعارف کے بعد پھر من اعمال المؤلف خود اپنی چند کتابوں کا تذکرہ ہے، یا سبھی کتابوں کا جو بھی کتب مطبوعہ، کتب غیر مطبوعہ، اور پھر اس کے بعد فہرست المصادر والمراجع. اور یہ ایک لمبی فہرست ہے کیونکہ کافی سارے علماء کا تذکرہ ہے، تو الگ الگ طرح کی ڈھیر سارے مصادر و مراجع یہاں ذکر کیے ہوئے ہیں. اور وہاں بھی جہاں جہاں ذکر آتا ہے مصنف حاشیے میں ذکر کرتے ہیں اس کا حوالہ یا اس کا مرجع. اور یہاں کچھ الیکٹرانک سورسز بھی ہیں، کچھ ویب سائٹس ہیں، اس طرح سے ان کے بھی حوالے دیے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد فہرست العالم حسب نسبہم، نسبت کے لحاظ سے حروف تہجی کی ترتیب پہ ایک فہرست دی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ اگر التحانوی یا حضرت تھانوی کو دیکھنا ہے، التحانوی یا حضرت نانوتوی کو دیکھنا ہے، نانوتوی، تو نانوتوی میں نون پہ جائیں گے، یا حضرت تھانوی کو دیکھنا ہے تو تہانوی تا پہ جائیں گے اور وہاں حضرت تھانوی کا نام مل جائے گا. اور مولانا قاسم نانوتوی کے لیے نون پہ جائیں گے اور وہاں نام مل جائے گا. یا الاعظمی تو وہاں الاعظمی میں بڑے نام ہے، ظاہر ہے ماشاء اللہ سے اعظم گڑھ کے، تو نعمت اللہ اعظمی ہے. وہیں حبیب الرحمن اعظمی بھی ہیں، اور ظاہر ہے بڑی لسٹ ہے یہاں پر. تو اس طرح سے یہ ترتیب چلتی ہے. اور پھر اس کے بعد فہرست ہے دوبارہ سے، یعنی یہ نسبت کے لحاظ سے فہرست ہے، اور پھر اس کے بعد فہرست ہے نام کے پہلے حرف کے لحاظ سے. نام کے پہلے حرف کے لحاظ سے جو کتاب کی ترتیب ہے اسی لحاظ سے ظاہر فہرست ہے. اور وہاں جب دیکھیں گے آپ تو وہ 1100 سے بھی زیادہ لوگ ہیں. القاسمی، الکابلی، الکاندلوی، اور اس طرح سے تقریباً 50 صفحے میں 50 صفحے میں یہ دونوں فہرستیں ہیں سمجھیے. یعنی نسبت کے لحاظ سے جو فہرست ہے وہ بھی 50 صفحے کی ہے، اور پھر آگے جو حروف تہجی کی ترتیب پہ فہرست ہے وہ بھی 50 صفحے کی ہے. کتاب کافی اچھی ہے، جو کور پیج ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہے. لیدر کا معلوم ہو رہا ہے، مجھے زیادہ اس سلسلے میں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ لیدر ہے. اور کافی خوبصورت اس کا ٹائٹل ہے، موسوعۃ علماء دیوبند تراجم اعلام القرن الرابع عشر الہجری وما یلیہ. اچھا، جو تراجم ہوتے ہیں اس میں یہ بھی ایک خاص چیز ہوتی ہے، جیسے کہ صدی کے لحاظ سے بھی تراجم ہوتے ہیں، فن کے لحاظ سے تراجم ہوتے ہیں، جیسے کہ محدثین کا یا فقہا کا ذکر ہوگا، یا صدی کے لحاظ سے. اور یہاں تو صدی بھی ہے، 14ویں صدی ہجری ہے. اور اسی طرح سے اداروں کی بھی خصوصیت ہے یہاں پر. کتاب کے مصنف ظاہر عارف جمیل القاسمی ہے، اور تقدیم ہے فضیلت الشیخ المفتی ابوالقاسم النعمانی حفظہ اللہ، رئیس الجامعۃ الاسلامیہ دارالعلوم دیوبند. اور شیخ الہند اکیڈمی نے اس کو چھاپا ہے، اور خوبصورت ہے کتاب، اچھی اچھے سے چھپی ہے. مجھے ایسا کچھ ذہن میں ہے کہ کہیں کہیں کچھ طباعت کی غلطیاں تھیں غالباً جب میں شروع میں اس کو پڑھ رہا تھا، لیکن فی الحال میں کوئی پختہ دعویٰ بھی نہیں کر رہا کیونکہ ثبوت تو نہیں دے سکتا. لیکن مجھے کچھ ایسا یاد آ رہا ہے کہ ایک آدھ جگہ کچھ ایسا مجھے لگا تھا، اور اگر نہیں ہے تو اچھا ہے، لیکن کتاب بہت اچھی ہے، خوبصورت ہے. تو جی یہ تھی کتاب اور کتاب کا تعارف، کتاب کے مصنف اور کتاب کی مترجم لہم شخصیات. ابھی کچھ آپ کے سامنے رکھا. کتاب مجھے بہت اچھی لگی، میرے پاس ہے ہارڈ کاپی، میرے پاس ہے، دیوبند سے ہی منگوائی تھی، اور
کبھی کبھی میں اس کو پڑھتا ہوں، خاص طور سے جب کسی شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کو دیکھتا ہوں۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ تعارف، اور آگے کس کتاب کا تعارف آپ چاہتے ہیں؟ اگر کوئی کمی بیشی ہے اس کی بھی نشاندہی کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔